الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 142 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ اس سرگزشت کا ایک پہلو وہ تھا جس کا تعلق رسولوں کے قانون سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو عدالت برپا کرتے ہیں اس کی تفصیلات پیچھے بھی بعض پیغمبروں کے حوالے سے بیان ہوئیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو معاملہ ہوا وہ بھی پہلے سنایا گیا۔ اس کے بعد ایک دینونت کا دوسرا پہلو ہے، وہ بنی اسرائیل کی دینونت ہے یا ذریت ابراہیم کی دینونت ہے۔ یعنی جزا و سزا کا قانون اس دنیا میں دو پہلوؤں سے نمایاں ہوا ہے، ایک رسولوں کی عدالت کی صورت میں اور دوسرے ذریت ابراہیم کے لیے خدا کے خصوصی فیصلے کے طور پر۔ اس پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اس منصب پر کس طرح فائز ہوئے، ان کو یہ ذمہ داری کس طرح ملی۔ اس میں فرعون کی غلامی سے نجات کا واقعہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قوم جس کا میں نے انتخاب کیا ہے کس صورتحال سے دوچار تھی۔ اس کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جاتا تھا، اس کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، یہ سخت مظالم کا شکار تھی۔ میں نے ان کو نجات دی اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے غلامی اور محکومی اور بیگار سے نکال لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک امت کی حیثیت سے ان کی تشکیل ہونی ہے۔ ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کے علاقے میں اپنا نظم قائم کریں گے، اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اعتبار سے بعض ذمہ داریاں ہیں، یعنی وہاں پہلے سے جو آباد قومیں ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ زیر بحث آئے گا۔ یہ وہاں آباد ہوں گے تو وہاں کس نظم کے تحت زندگی بسر کریں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو تورات دی جائے، یعنی اجتماعی زندگی کا وہ قانون کہ جو عالمگیر ہدایت پر بھی مبنی ہوگا اور خاص ان کی دینونت سے متعلق بھی اس میں ہدایات ہوں گی۔ یہی دونوں پہلو ہیں جو تورات کا مطالعہ کرتے وقت بھی پیش نظر رہنے چاہیے اور قرآن کا مطالعہ کرتے وقت بھی۔ تورات میں بھی دونوں چیزیں زیر بحث ہیں۔ بنی اسرائیل جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کا ان کے لیے ظہور کس طرح ہوگا، اس کے قوانین، اور وہ عالمگیر ہدایت جس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ان قوموں کو مبعوث کیا گیا ہے۔ رسولوں کا معاملہ بھی یہی ہے، لہٰذا قرآن میں بھی پیغمبر کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے جو دینونت یا جزا و سزا برپا ہوئی ہے عرب کی سرزمین میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین کے لیے، اس کے قوانین ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ابدی شریعت ہے جو عالمگیر صداقت کی حیثیت سے پوری دنیا کو دی گئی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا فرق ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے لوگ بہت سے تضادات پیدا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تورات کے قانون کا تقابل قرآن کے بعض احکام سے کرتے ہیں، درحال ہے کہ دونوں کا الگ الگ محل ہے، یعنی اللہ کی ہدایت دونوں میں یکساں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی قوانین یکساں ہیں، وہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی جس عدالت کا ان کے لیے ظہور ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی طرح کی ہدایات قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین کے لیے دی گئی ہیں۔ انہی کو
میں قانون اتمام حجت سے تعبیر کرتا ہوں۔ تو یہاں اب سیدنا موسیٰ کو بلا لیا گیا ہے، اس لیے بلا لیا گیا ہے کہ انہیں اللہ کی شریعت دی جائے، اللہ کا قانون دیا جائے۔ تورات کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ اصلاً قانون ہے، یعنی قرآن مجید اصلاً انذار کی کتاب ہے جس میں قانون بھی ہے۔ تورات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصلاً قانون ہے، اس میں انذار کا معاملہ ضمناً آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دینے کے لیے بلایا گیا، ایک وقت مقرر کیا گیا، اس میں یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ 30 دن اپنی تربیت کے لیے اعتکاف کریں گے۔ پھر ان کی جلد بازی کو دیکھ کر، جو ظاہر ہے کہ شوق ملاقات میں تھی، 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ صبر کی تربیت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اور یہ بعد میں ذکر آئے گا کہ تورات دی گئی، لیکن وہ پہنچے۔ یہ ایک بڑا شرف تھا جو ان کو حاصل ہوا۔ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے خود بات کی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہ بتاتا ہے کہ یہ شرف کسی اور پیغمبر کو پیغمبروں کی تاریخ میں حاصل نہیں ہوا، یعنی ایک ہی پیغمبر ہیں جن سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، ورنہ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں یا پھر وحی کرتے ہیں، یعنی کلام نہیں ہوتا اس طریقے سے جیسے کہ ہم آپ کلام کرتے ہیں۔ تو لما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا۔ یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، جس وقت انہیں نبوت دی گئی اس وقت بھی کلام کیا گیا۔ جب یہ کلام ہوا تو حوصلہ ملا ان کو، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے، میں اپنے پروردگار کی آواز سن رہا ہوں، وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اس سے حوصلہ پا کر انہوں نے ایک درخواست کر دی، تو فرمایا کہ قال رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ بھی لوں۔ یعنی جب یہ شرف مجھ کو حاصل ہوا ہے تو پھر کیا بعید ہے کہ یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ تو درخواست کر دی۔ اس کا جواب ملا کہ قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس انسانی جسم کے ساتھ اس عالم ناسوت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب کیوں امکان نہیں ہے یہ سمجھانا مقصود تھا، اس کے لیے ایک مظاہرہ کیا گیا۔ اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی وہ میں آگے عرض کروں گا۔ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، البتہ اس سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست بالکل فطری تھی۔ مجھے آپ کو بھی اگر یہ موقع ملے اور کچھ حوصلہ پا سکیں تو ہم بھی یہی چاہیں گے۔ ہر انسان جو پروردگار کو مانتا ہے اس کی اگر سب سے بڑی خواہش پوچھی جائے تو یہی ہوگی کہ اس کی ملاقات ہو جائے، وہ کبھی دیکھے اپنے پروردگار کو۔ تو میں نے بھی اس پر لکھا ہے، یہ شوق ایک فطری شوق ہے، اس وجہ سے جناب کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ملامت نہیں فرمائی بلکہ صرف سمجھا دیا ہے۔ یہ جو سمجھا دیا گیا ہے اور ایک جلیل القدر پیغمبر کو سمجھا دیا گیا ہے، یہ بڑا پیغام ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی صوفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات پہنچے اور وہ تصوف کی صورت اختیار کر گئے،
ان سب میں اس طرح کے مشاہدات ہی کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ کائنات کے پروردگار سے ملاقات ہو جائے، ملائے اعلیٰ کا مشاہدہ ہو جائے، ایک معراج کی سی صورت واقع ہو جائے، زمین و آسمان کے راز نمایاں ہو جائیں، قبور کا کشف ہو جائے، انہی چیزوں کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ممکن کیوں نہیں ہے؟ انسان اپنے اس ناسوتی جسم کے ساتھ، اس جسد کے ساتھ، ان صلاحیتوں کے ساتھ اس کا تصور نہیں کر سکتا، یعنی اس میں اس کے تحمل کی قوت نہیں ہے، وہ یہ بار نہیں اٹھا سکتا، وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ استاذ امام لکھتے ہیں یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا، یعنی اپنے بندے کو کوئی ملامت نہیں کی، سمجھایا اور ایک عملی مثال سے سمجھایا۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے۔ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ اس مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے، اس کے عناصر یہی ہیں، وہی عناصر جو آپ کو سبزی گوشت کے ذریعے سے ملتے ہیں، جن سے نشو و نما ہوتی ہے، وہ یہیں سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب بھی انہی عناصر سے بنے ہیں۔ ایک تالیف نے ان کو وجود بخشا ہے، ایک تالیف نے ہمیں وجود بخشا ہے، اصل شخصیت البتہ آسمان سے آتی ہے۔ تو یہ وجود، یہ جسم، یہ جسد، یہ شخصیت یہ تحمل نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات، یعنی صفات کو تو ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سراسر رحمت ہے، وہ شفقت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ صاحب حکمت ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے سمجھنی آسان ہے کیونکہ ان کا کچھ نہ کچھ پرتو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن ذات کا کوئی شمع بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم تمثیل کے لیے ہی منتخب کر سکیں اور اس دنیا میں وہ پایا جاتا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے تنبیہ کی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس دنیا میں تمہارے علم کی بنیاد تمثیل ہے۔ جن چیزوں کو تم مشاہدے میں لاتے ہو، انہیں نام دیتے ہو، ان کے تصورات قائم کرتے ہو، اب اس کے بعد استنباطی علم در حقیقت انہی کی تمثیل سے وجود میں آتا ہے، جس کو قرآن مجید نے آیات متشابہات سے تعبیر کیا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ ذات خداوندی کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی معاملہ ذات خداوندی کے افعال کا ہے۔ وہ جس دنیا میں جس قانون کے تحت واقع ہوتے ہیں، وہ اس زمان و مکان کے حدود کے پابند نہیں ہوتے۔ تو فلسفے کی بھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ انسان سے ان کائنات اور کائنات کے قوانین کو سمجھنے کی بجائے خدا میں بیٹھ کر سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ کام کیا جائے گا ہمارے پاس تمثیل کے لیے پھر انسانی ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم اس ذات خداوندی کو جو هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن ہے، اس زمان و مکان کے اندر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پے در پے غلطیاں ہوں گی، تضادات پیدا ہو جائیں گے، ایک کے ساتھ دوسری چیز متصادم محسوس ہوگی، یہ کسی طرح گرفت میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ شعور تمہیں دیا گیا ہے، اس کے مطابق تم تصور قائم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے بارے میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیں گے کہ وہ کیا سنن ہیں جس کے تحت وہ معاملہ کرتے ہیں، یہ تم سمجھ سکتے ہو۔ لیکن یہ کہ خود ذات خداوندی کا معاملہ کیا ہے، خود ذات خداوندی کے علم کی نوعیت کیا ہے، خود ذات خداوندی کی قدرت کس طریقے سے چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، یہ انسان کے گرفت میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں سبق دیا ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، اپنے حدود میں رہ کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ بات عارف کہتے ہیں کہ علم صرف یہ نہیں کہ آپ کیا جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے۔
اور یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ لا ادری نصف العلم، یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں جانتا تو یہ بجائے خود ایک بڑے علم کا اظہار ہے، یعنی یہاں میں اپنے حدود کا صحیح شعور حاصل کر کے اس کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ مشاہدہ اس لیے کرایا گیا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اگر ذات خداوندی کی تجلی کا ایک شمع پہاڑ پر ڈالا جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو تم کس طرح سے اس کا تحمل کرو گے؟ اس لیے کہ تمہاری اپنی ذات بھی انہی عناصر سے ترتیب پائی ہے۔ یہ جسد، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ تو بہرحال یہیں سے وجود پذیر ہوئی ہیں، تو ان کو کس طرح استعمال کرو گے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو؟ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے، جو جامد اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، تو تم انسان ضعیف البنیان، یعنی جس کی ساری تعمیر ہی بڑے ذوف کے ساتھ ہوئی ہے، اگر دیکھا جائے تو کسی چوٹ کو، کسی قوت کو تحمل کرنے کے لیے پہاڑ کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ انسان کا معاملہ تو بہت ہی ضعف اور بہت کمزوری کا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہیں تو تم انسان ضعیف البنیان ہو کر کس طرح لا سکو گے؟ یعنی انسان کی حیثیت سے میرا اور آپ کا شرف اصل میں وہ عقل ہے، اور عقل کی آنکھوں سے ہم روز خدا کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کی قوت برداشت محدود ہے، اس کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ روشنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یہ تو انسان کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں، لیکن یہ روشنی ایک حد خاص سے متجاوز ہو جائے تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یعنی ایک حد ہے جس میں ہم روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑھ جائے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، نہیں دیکھ سکتے، بلکہ بعض اوقات بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے انسان اگر روشنی کی کسی ایسی قوت کو یا اس کے ایسے منبع کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ جو اس کے حدود سے متجاوز ہے۔ اس کے کان آواز کو سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کی تاب بھی بس ایک مقررہ حد ہی تک ہے۔ بجلی کا کڑکا ہی ذرا حد سے متجاوز ہو جائے تو سرے سے کان کے پردے ہی بیکار ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ بجلی بھی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ذرا رات برق کی صورت میں چمکتی ہے تو ہم بالکل بہرے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آفتاب اس کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ سورج کی روشنی، سورج کی حدت اسی سے در حقیقت زندگی کی نمود ہوتی ہے، مگر اس کی روشنی اور حرارت اسی وقت تک اس کے لیے حیات بخش ہے جب تک وہ نہایت ہی طویل فاصلے سے، نہ جانے کتنے فضائی پردوں کی اوٹ سے اور کتنی چھلنیوں سے گزار کر اپنی روشنی اور حرارت اس کو پہنچاتا ہے۔ اگر کسی دن ذرا کرۂ ارض سے قریب آ کر اس پر ایک نظر ڈال دے تو سارے جاندار جل بن کر خاک اور راکھ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے تحمل کا صحیح اندازہ کر کے سورج کو اس جگہ رکھا ہے کہ ہم برداشت کر پاتے ہیں، حالانکہ اس کی روشنی، اس کی حدت، یہ سب ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے یہ کروڑوں میل کا فاصلہ ہے جس سے وہ اپنی روشنی پہنچاتا ہے ہم تک۔ تو اس لیے اگر وہ کسی دن ذرا کرۂ ارض سے قریب ہو کر نظر ڈال دے تو سارے جاندار جن بھول کر خاک اور راکھ ہو جائیں، تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابل میں انسان کی قوت برداشت اتنی ناتواں ہے، اتنی کمزور ہے، تو وہ خدا کی ذات بہت کی تاب کس طرح لا سکتی ہے جو نور مطلق اور تمام چون و چگوں سے ماورا اور بالا تر ہے۔ نور مطلق یعنی ایک ایسا نور کہ جس کی کسی قید اور شرط سے آپ تصویر نہیں بنا سکتے ذہن میں، سب چیزوں سے بالا تر۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہی بات کہی ہے سورہ حدید میں کہ نہ یہ تمہارا زمان ہے جس میں وہ محدود ہوتا ہے، نہ تمہارا مکان ہے جو اس کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ جس وقت تم اس کے عرش کا تصور کرو یا اس کے استوا کا تصور کرو یا اس کی شخصیت کا تصور کرو تو اس میں، اس دنیا میں اپنے وجود سے، کائنات کے وجود سے، یہاں موجود چیزوں سے تمثیل نہیں دے سکتے۔
کیونکہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے اس کی کسی بھی درجے میں مثل قرار دیا جا سکے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ خدا کی ذات بہت کی تاب کس طرح لا سکتی ہے، یعنی انسان یہ مخلوق کیسے لا سکتی ہے جو نور مطلق اور تمام چونوں چگوں سے ماورا اور بالاتر ہے۔ جتنے آراز لاحق ہوتے ہیں وہ سب کے سب بے معنی ہیں وہاں، یہ سب چیزیں ہمارے متعلق ہیں، یہ سارے تعینات ہمارے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو اور ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب جو ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ یہی پیغمبروں کا معاملہ ہے، یعنی انہوں نے فوراً کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ دیکھوں گا تو مانوں گا، نہیں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ زیر بحث نہیں ہے، ایک فطری شوق تھا، اس کا اظہار ہوا، پروردگار میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت پہچانی اور فوراً توبہ کی۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، فرمایا موسیٰ میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے۔ یہ چیز ہے کہ جو پیغمبر کو پیغمبر بناتی ہے، یعنی مخاطبہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے تینوں طریقے قرآن میں بتا دیے گئے ہیں، یعنی آدمی سنتا ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ ہوا، فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کے اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے، فرشتہ وحی کر دیتا ہے۔ یہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں اور یہ سورہ شورى میں بیان کی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز تمہیں حاصل ہے، اور پھر یہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ مخاطبہ الہی کیا کوئی شوق کی محض چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا یہ شوق پورا کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پیغام ان لوگوں کے سپرد کیا جاتا ہے جو سب انسانوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور اس پیغام ہی کو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اسی پیغام کو ہم تورات میں پڑھتے ہیں، زبور میں پڑھتے ہیں، انجیل میں پڑھتے ہیں، دوسرے پیغمبروں کے صحیفوں میں دیکھتے ہیں۔ اس پیغام کے بارے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ جب بھی اس کو پڑھیں تو دونوں جہتیں سامنے آ جائیں گی، یعنی اگر وہ رسولوں پر نازل ہونے والی کتاب ہے تو اس میں ان کی عدالت کے قوانین بھی ہوں گے اور ہدایت کے قوانین بھی ہوں گے، یعنی عالمی سطح پر جو ہدایت وہ لے کر آئے ہیں، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں وہ پہنچائیں گے، اور ان کے جو براہ راست مخاطبین ہیں ان کے بارے میں اس قانون کا بیان بھی ہوگا۔ اس کو الگ الگ کرنا، اس کو سمجھنا یہ ناگزیر ہے، انہی کے اختلاط سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ انداز کلام بھی قابل توجہ ہے، یعنی جب ان کو ایک مشاہدہ کرایا گیا، ان کے حدود انہیں بتائے گئے اور یہ سمجھایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتے، اس کے بعد جو اصلی شرف انہیں حاصل ہوا، جو ذمہ داری انہیں دی گئی، اس کو بیان کیا، لیکن اس میں جو انداز کلام ہے اس پر یہ لکھا گیا ہے یہ انداز کلام بھی قابل توجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں نہایت لطیف طریقے سے توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کچھ عطا کیا جا رہا ہے وہی کم نہیں ہے، اس پر قناعت کرو، مجھے دیکھنے کی خواہش نہ کرو، یعنی میں نے پیغام دے دیا، میں نے کلام کر لیا، یہ بہت ہے۔ عام انسانوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ان کو عقل دی، ان کو علم دیا، ان کو اپنی تہذیب تمدن کو تشکیل دینے کی صلاحیت دی، انہیں نئی نئی ایجاد کرنے کی قوت دی، اور اس کے ساتھ ان کی ہدایت کے لیے ان سے کلام فرمایا، اور وہ اللہ نے اپنی کتابوں کی صورت میں محفوظ کیا۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، یعنی یہ بھٹکنے سے بچا لے گا، یہ صحیح راستے پر رکھے گا، اس میں ہم اپنے پروردگار کی بات سنتے ہیں،
براہ راست دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بات کر رہا ہے، کس طرح اپنے قانون کی وضاحت کر رہا ہے، کس طرح ہدایت دے رہا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید کو اس اسلوب میں رکھا گیا ہے کہ وہ اس وقت زندہ انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان لانے والے بھی اس کے سامنے موجود ہیں، منکرین بھی سامنے موجود ہیں، تو بڑی زندگی اور حرارت ہے کلام میں کہ بالکل جس طریقے سے زندہ انسانوں کے درمیان یا ان کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ چیز اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ یہ دین و شریعت سے متعلق کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن عربی زبان کے اس اسلوب کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے کہ یہ جب کہا جاتا ہے من کل شیء یا لکل شیء، ہر چیز کے لیے، ہر چیز، تو اس سے ہر چیز مراد نہیں ہوتی بلکہ اس موضوع سے متعلق ہر چیز۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہماری زبان میں بھی ہے۔ آپ اگر کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو کوئی شخص جو اچھا صاحب علم ہے وہ آپ کو اس سے متعلق اپنی آراء لکھ کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ تو یہاں ہر چیز کا لفظ اس سیاق میں بولا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی صورتحال لفظ ارض کی ہے، زمین۔ جیسے ہی ہمارے ہاں لوگ قرآن میں زمین کا لفظ دیکھتے ہیں، حدیثوں میں زمین کا لفظ دیکھتے ہیں، زمین پر یہ ہوگا تو خیال کرتے ہیں کہ ساری روئے زمین زیر بحث ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ الفاظ بھی اپنے سیاق میں بولے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی محض جزیرہ نما عرب کے لیے، کبھی صرف مکے کے لیے، کبھی ایک گاؤں کے لیے۔ تو یہ سیاق بتاتا ہے کہ وہ کیسے بولے جا رہے ہیں۔ عربی زبان میں اس پہ بس ایک الف لام کافی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے مکے کے بارے میں کہا ہے کہ نات الارض ننقص من اطرافہا، ہم ادھر ادھر سے دعوت پھیل رہی ہے تو اس مکے کی زمین کا گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں، مشرکین کو کہا ہے۔ تو اس موقع پر لفظ الارض استعمال کیا ہے۔ ان اسالیب کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض روایتوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ فلاں چیز کا غلبہ ہوگا یا یہ چیز ہوگی یا ایک جنگ برپا ہوگی، تو وہ ایک محدود علاقے سے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ گویا پورے کرۂ ارض کا معاملہ ہے یا روئے زمین کا معاملہ ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز کس موقع پر کس محل میں کہی گئی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے من کل شیء، ہر چیز، تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے متعلق۔ لیکن ہر چیز کون سی؟ ہدایت کی ہر چیز، دین کی ہر چیز، شریعت کی ہر چیز، وہ چیز جو اللہ بندوں کو دیتا ہے۔ تو یہ سیاق یہ ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کے الفاظ آ گئے ہیں تو اب کوئی شخص اس پر واز فرمائے اور یہ کہے کہ تورات میں تمام کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک علم لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی اس طرح کے بیانات کو بعض لوگ جو زبان کی اسالیب سے واقف نہیں ہوتے اسی مفہوم میں لے لیتے ہیں۔ وہاں بھی مراد یہی ہوتی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے تو مطلب ہے دین سے متعلق ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، ہدایت سے متعلق ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، یا اپنے موضوع کے لحاظ سے ہر چیز کا لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ یہی چیز جو میں نے واضح کی، اس کو میں نے اپنے نوٹ میں بیان کیا ہے۔ اصل میں من کل شیء اور لکل شیء کے الفاظ آئے ہیں۔ اس طرح کے سیاق و سباق میں یہ پیش نظر موضوع ہی سے متعلق ہو کر آتے ہیں، یعنی یہ جو الفاظ ہیں یا تعبیریں ہیں یہ چونکہ بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیے نا کہ قرآن میں ایک جگہ پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکمت کی تعلیم دی، قانون کی تعلیم دی، اور وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ پیغمبر کو کہا اور صحابہ کرام کو بھی کہا، تو وہ سب کچھ کیا تھا؟ سکھایا۔
یعنی مکھی مچھر کی تفصیلات بتائی گئیں، سائنس کے علوم بتائے گئے، ہدایت سے متعلق جو چیزیں معلوم نہیں تھیں، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ایمان کی تفصیل، اسی طرح شریعت کی تفصیل، یہ چونکہ 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا سیدنا اسماعیل کے بعد، وہ بتائی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمے میں اسے واضح کر دیا ہے، تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے خود لکھایا یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا۔ بائبل کے بیان سے دونوں ہی باتیں نکلتی ہیں، یعنی تختیاں لکھی ہوئی ملیں یا جب وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں تو ان کے اوپر ایک تحریر لکھ دی گئی، یا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا جا رہا تھا، الہام کیا جا رہا تھا یا کلام کیا جا رہا تھا وہ لکھا۔ کیا ہوا؟ بائبل کے بیان سے دونوں ہی باتیں نکلتی ہیں، یعنی یہاں قرآن نے تو تفصیل نہیں کی، لیکن یہ کہ بائبل میں جو تفصیل آئی ہے اس سے بھی دونوں احتمالات رہتے ہیں، ان میں سے جس کو بھی مانیے قرآن کے الفاظ اس کے متحمل ہیں۔ یعنی جب یہ کہا گیا کہ ہم نے لکھ دیا، تو لکھ دیا دونوں پہلوؤں سے بولا جا سکتا ہے، زبان میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی ایک کی نفی نہیں ہوتی ان الفاظ سے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی، یہ کتاب خروج ہے، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے، اور موسیٰ نے خدا کی سب باتیں لکھ لیں، یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری جگہ ہے، اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوحیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوحیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ اس کے بھی متحمل ہیں، یعنی گویا تحریر کندہ ہو گئی اس کے اوپر، اور اس صورت میں وہ دے دی گئی۔ یہ امر البتہ ملحوظ رہے کہ قرآن کے الفاظ سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ تختیوں پر صرف احکام 10 لکھے ہوئے تھے، وہ 10 احکام 10 کمانڈمنٹس جن کو کہا جاتا ہے، تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی نہیں تھے، بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دین و شریعت کی جو باتیں اس مرحلے پر بتانی پیش نظر تھیں وہ سب ان میں درج کر دی گئیں۔ یہ الفاظ پھر سن لیجئے، یہ ہوا ہے کہ اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی، یعنی جو چیزیں بھی تورات کی اس وقت بیان کرنا مقصود تھیں وہ سب کی سب لکھ کے ان کو دے دی گئیں کہ یہاں سے ابتدا کیجئے۔ اور جب یہ دی گئیں تو فخذھا بقوہ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، سو انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں، یعنی یہ چیزیں لکھ کے دے دیں، فرمایا یہ ہم نے لکھ دی ہیں، سو انہیں مضبوطی سے پکڑو۔ یہ تعلیم، یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ قرآن کے بارے میں بھی کہی گئی ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف تعبیروں میں حدیثوں میں بھی کہی ہے۔ مضبوطی سے پکڑو مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی بناؤ، اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھو، اس کی روشنی میں فیصلے کرو، اس سے رہنمائی لو، اپنے اختلافات کے لیے اس کی طرف رجوع کرو، مضبوطی سے پکڑو۔ وامر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دو، یاخذوا باحسنھا، کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں احسن طریقے کی پیروی کریں، یاخذوا باحسنھا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں یاخذوا باحسنھا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں تفضیل مطلق ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں جو اچھی باتیں لکھی ہیں یا بہتر باتیں لکھی ہیں ان کی پیروی کر لو باقی کو چھوڑ دو۔ یہ احسن یا بہترین کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ان میں تفضیل مطلق ہے، اور لوگ جو طریقے اس زمانے میں اختیار کیے ہوئے تھے ان کے مقابل میں آئی ہے، یعنی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ان چیزوں سے متعلق جن میں اللہ ہدایت دیتے ہیں، انسانوں کے ایجاد کردہ طریقوں کے مقابل میں احسن ہے، بہترین ہے،
وہی طریقہ ہے جس کے اندر صحیح توازن ملحوظ رہتا ہے۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ کسی زمانے میں وہ ایک طرف لڑک جاتا ہے، اگلا زمانہ آتا ہے تو کسی دوسری جانب لڑک جاتا ہے۔ ایک دور ہوتا ہے تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گویا کوئی چیز، کوئی اخلاقی قدر اس کی خواہش کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اور ایک دوسرے زمانے میں بعض اقدار ایسی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں کہ ان کے مقابل کی بڑی بڑی چیزیں نظر انداز ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو توازن، اعتدال، ظاہر ہے کہ یہ زندگی پرفیکشن کے اصول پر نہیں ہے۔ یہاں یوں نہیں ہے کہ ہر چیز بالکل کامل صورت میں ہوگی اپنے وجود میں اور اپنے تصورات میں۔ یہاں تو چیزوں کے مابین ایک ہم آہنگی، ایک توازن پیدا کر کے رکھنا پڑتا ہے، یعنی چیزوں کے کسر جبر کا معاملہ کر کے ہم دنیا کا نظم بناتے ہیں۔ خاندان کو بھی اسی طرح، ریاست کو بھی اسی طرح، معاشرے کو بھی اسی طرح، کاروبار کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ علم کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہاں کوئی چیز بھی اس طرح نہیں ہوتی۔ اللہ کی ہدایت البتہ اس بہترین توازن کو قائم کر دیتی ہے، یعنی بتا دیتی ہے کہ اگر تم اس پر قائم ہو جاؤ گے تو پھر اس دنیا میں وہ زندگی جیو گے جو تمہاری آخرت میں آنکھ کھلے گی تو تمہارے لیے سراسر فلاح بن جائے گی۔ عربی زبان میں تفضیل کے صیغے اس پہلو سے بھی آ جاتے ہیں، یعنی یہ بتانا مقصود ہے عربی زبان کے طالب علموں کو کہ یہ جو تفضیل کا صیغہ احسن طریقہ، تو یہ یہاں بہترین کے معنی میں ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں مدعا یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ بت پرست قوموں کی خرافات پر نہ ریجیں۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جیسے ہی وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا دیجئے۔ تو اس لیے خاص طور پر کہا ہے کہ وہ بت پرست قوموں کے درمیان رہے ہیں، ان کی اپنی روایات، ان کے اپنے رسوم، جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو بعض چیزیں بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ وہ توازن سے محروم، حقیقت سے محروم مراسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں، عبادات میں بتائیں، معاشرت میں بتائیں، تہذیب میں بتائیں، جس چیز میں بھی بتائیں، وہی احسن ہے۔ بنی اسرائیل سے کہو کہ بت پرست قوموں کی خرافات پر نہ ریجیں، بلکہ اس پاکیزہ اور اعلیٰ و احسن طریقے کو اپنائیں جو ان الواح میں ان کو بتایا گیا ہے، ان تختیوں پر لکھ کر ان کو دیا گیا ہے۔ تورات کے دینے کی یہ صورت ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اپنی قوم کو لے کر ذرا آگے بڑھو، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ یعنی آگے جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کے نکل آئے ہیں اپنی قوم کو، اب انہیں ایک دوسری سرزمین میں جانا ہے، راستے میں بہت سی قومیں آئیں گی، تو ان کے بارے میں یہ بتایا کہ آگے بڑھو گے تو عنقریب نافرمانوں کے گھر دیکھو گے۔ یہ احسن طریقہ ہے۔ تمہارے ہاتھ میں تورات اس لیے پہلے پکڑا دی گئی ہے کہ کہیں ان چیزوں کو دیکھ کر یہ بنی اسرائیل انہی کی پیروی کرنے نہ لگ جائیں۔ میں نے لکھا ہے آگے جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کی مثال سے ہدایت و ضلالت کا قانون سمجھا دیا ہے۔ ہدایت و ضلالت، ہدایت کے مقابل میں ضلالت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو مطلب گمراہی، کہ تمہارے جلوں میں یہ قومیں خدائی دینونت کے ظہور کی عظیم نشانیاں دیکھیں گی۔ یعنی وہ قومیں ہیں، اب وہ دیکھیں گی کہ خدا کا ایک پیغمبر اب پاس سے گزر رہا ہے تو اس کے جلوں میں اللہ کی نشانیوں کا ظہور ہوگا، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیں گی، اس لیے کہ ان میں زیادہ متکبرین ہیں اور اس سے پہلے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے نا کہ مختلف قوموں کی طرف اللہ کے رسول آتے رہے، انکار کر دیا انہوں نے۔ تو ارشاد ہوا کہ اب آپ بھی گزریں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ان قوموں کی طرف بھیجے نہیں گئے، لیکن بہرحال اللہ کا رسول اگر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی نشانیاں، روح، آوازیں، پیغمبر، معجزات، لوگ چاہتے تو ہدایت حاصل کر کے ہاتھ چومتے، لیکن فرمایا کہ نہیں، انکار کر دیں گے، اس لیے کہ ان میں زیادہ متکبرین ہیں اور اس سے پہلے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ تکبر کے ساتھ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں انہیں ہم ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔